جان اسلام پر دینے کی بنا ڈال گیا، عشق کی راہ میں تاریخ کا معمار حسین۔ سید الشہداء حضرت امام حسین کی لازوال قربانی، کربلا کے میدان میں دین کی بقا کی جنگ لڑنے والے حسین کے یہ 10 روز ماتم و نوحہ کنی میں گزارنے والے عزادار آج شب عاشور کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلیں گے اور مختلف امام بارگاہوں کا رخ کریں گے۔ اب میں لاہور میں اس وقت مغل پورہ کی مرکزی امام بارگاہ میں موجود اور اہتمام ہو رہا ہے، کیونکہ آج کی شب بیداری کہلاتی ہے۔ یہ وہ شب ہے کہ جب امام علی مقام نے نواسۂ رسول نے یزیدی فوج سے عبادت کی غرض سے ایک رات کی مہلت انہیں دی کہ شاید اس لشکر میں سے، یزیدی لشکر میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو حسین کو آ کے لبیک کہے اور دوزخ کے جہنم سے نکل کر اور جنت کی پگڈنڈی پر چلنا شروع کیا۔ اور دیکھا تاریخ نے کہ پھر حر ابن مظاہر وہ یزیدی سپہ سالار وہ قافلہ حسینی میں آ کر شامل ہوا اور لانتی سے ایک رضی اللہ تعالیٰ پر اللہ اس پر راضی۔ اب آپ کا تعارف سب سے پہلے؟ میرا نام احسن آباد جنون ہے۔ اچھا، یہ میرے چاچو ہیں حماد، یہ میرے کزن سارے فیصل، رضا، خاور، یہ سب ایبٹ آباد سے آئے ہیں۔ جی جی یہ امام بارگاہ کے متولی ہیں جی اور بابا جی تھے، اس سے پہلے ہماری چوتھی نسل، اس سے پہلے بابا جی تھے، پھر میرے والد صاحب اور میرا بھائی جو ہے اس امام بارگاہ کے نظام کو انتظامیہ کو سنبھالتا ہے، وہی کرتا ہے۔ آج شب عاشور ہے، کیا عبادات اس روز شب میں کی جاتی ہیں؟ لیکن شب عاشور دنیا کی ایک مصائب ترین بالکل زیادہ، جس میں سرکار کے اوپر بے پناہ مصائب ڈھائے گئے۔ ایک دن باقی ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کو اجڑنے میں۔ یہ وہ دن ہے کہ اس دن سرکار نے شب عاشور کے ٹائم مولا عباس جو کہ سرکار کے بھائی ہیں کہا کہ عباس اٹھو اور چراغوں کو بجھا دو، تاکہ اور اپنے اصحاب سے کہا کہ تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے جو چلا جائے، میں حسین ابن علی تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ لیکن سرکار کے باوفات صحاب جو کہ مولا کے ساتھ موجود تھے، سرکار نے جب آواز دوبارہ دی اپنے بھائی عباس کو کہ عباس اٹھو اور دیوں کو جلا دو، سرکار نے جب دیے جلائے تو دیکھا کہ تمام اصحاب نے اپنی گردنوں کے اوپر اپنی تلواروں کو رکھا ہوا ہے اور کہا ہے کہ اے حسین ابن علی، اگر ہمیں مار دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر مار دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور 100 مرتبہ ہمارے ساتھ یہی کام ہو، ہم آپ کو اللہ کی قسم ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ مولا کے ایسے اصحاب تھے، ایسے زیادہ مولا کے محب تھے، ایسے مولا کے وفادار تھے جنہوں نے سرکار کے ساتھ وفا نبھائی۔ سرکار نے اپنی دونوں انگلیوں میں اذن امامت سے ان کو ان کے مقتل کے اندر شہادت کی پہلی گواہی دے دی تھی، پہلے ہی دکھا دیا کہ تم ایسے شہید کیے جاؤ گے۔ وہ شہادت کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، بوجھتے ہوئے، چنیدہ تھے نا، بے چنیدہ شک تھے 72 تھے، ان کو یہ نفس مطمئنہ تھے۔ قرآن جن کی گواہی دے رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ وفا کی۔ اور یہ ایک ایسی قیامت خیز رات ہے کہ اس میں سرکار کے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ سرکار وہ ایک جناب امیر انیس کا شعر ہے کہ اتنا لمبا تھا جون کا اتنا لمبا تھا جون مقتل کا دن کہ حسین جوان تھے، بوڑھے ہو گئے لاشیں اٹھا اٹھا کے۔ سرکار کا جو یہ دن ہے یہ مصائب سے کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ 6 مہینے کے اصغر سے لے کے 1600 سال کے حبیب ابن مظاہر تک سرکار کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے پورا تعارف کرا دیجیے۔ جی، میں قمر عباس زدون متولی امام بارگاہ ابوالفضل العباس۔ اچھا، آج شب عاشور ہے، کیا آپ کے یہاں اہتمام ہے؟ آج کی شب بیداری ہے یا آج کی رات کو قیامت سے کم نہیں ہے۔ آج کی رات امام حسین کے کنبے کی آخری رات ہے، اور یہ رات ہر سال امام حسین کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہے جب امام حسین نے وقت لعین سے کہا کہ آج کی رات کے لیے ہمیں مہلت دی جائے۔ وہ صرف مہلت اس لیے نہیں تھی کیونکہ مالک خود قادر تھے، مولا حسین خود قادر تھے اس وقت پر۔ یہ رات اس لیے لی گئی تھی کہ ابھی اصغر نے 6 ماہ کا پورا ہونا تھا، کیونکہ ذبح عظیم میں بدلنا تھا اس قربانی کو، اصغر کی اس قربانی کو ذبح عظیم، کیونکہ آپ نے جب قربانی کسی بھی جانور کی دینی ہے تو وہ 6 ماہ سے کم نہ ہو۔ اور حسین تو شریعت کے بانیوں میں سے ہیں، کیونکہ وہ اپنے نانا بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا کی حدیث ہے، حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو اس قربانی کو 6 ماہ کا پورا کرنے کے لیے حسین ابن علی نے ایک رات یزید سے کہا ہم کل بتائیں گے۔ وہ بھی جو میرے منہ سے مہلت کا لفظ نکلا اس لیے نکلا کہ مولا نے کہا تھا ہم آج نہیں کل تمہیں میدان کربلا میں ملیں گے،
کل اس کا فیصلہ ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو آج کی جو رات ہے ساری مولا نے اسے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک اہل و عیال کے لیے، ایک عبادت الہی کے لیے اور ایک ترتیب کے لیے سارا۔ اور اس رات مالک نے سب کو، اور ایک سب سے بڑی بات، اس رات حر کا واپسی کا بھی تھا، کیونکہ 72 بھی پورے کرنے تھے، 70 تھے، علی اصغر 71 اور حر 72، یہ 72 پورے کرنے تھے جو نانا سے کہا تھا کہ تجھے ایسے صحابی ملیں گے اے حسین۔ تو ان صحابہ کی عظمتوں کو سلام ہے کہ ان میں کوئی دو راہ نہیں، لیکن حر نے آ کے رکاب حسین میں نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کسی قسم کا۔ جیسے ہی وہاں سے آئے رات کے تیسرے پہر میں، جو آخری پہر تھا، اور روشنی نکلنے سے پہلے حر کربلا کے پہلے شہید ہے۔ اور کہ دوستوں نے بتایا کہ آج کی شب عاشور امام علی مقام نے ایک تو جو عام لوگوں کو معلوم ہے کہ عبادت کے لیے یہ رات مانی تھی، مگر آج ایک نیا انکشاف ہوا ہے۔ جیسے دوست نے بتایا کہ چونکہ چھوٹے شہزادہ علی اصغر کو 6 ماہ کا پورا ہونے میں کچھ وقت درکار تھا، اور یہ 6 ماہ کی عمر ان کی مکمل ہوئی آج کی شب، تو یہ قربانی جو 72 ہونے تھے اس میں حضرت علی اصغر کی قربانی اور پھر حر کی قربانی بھی، کہ 72 نفوس جو کربلا کے لیے چنیدہ تھے، جو پروردگار نے چنے تھے، وہ 72 نفوس شہادت کے لیے مکمل ہوئے۔ تو آج کی رات کے 3 حصے ہیں۔ پہلا امام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارا اور سب کا رول سمجھایا کہ کس کو کیا کرنا ہے، بالخصوص اپنی بہن جنہیں شریکت الحسین کہا جاتا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ان سے ڈسکس کیا کہ زینب کس طرح سے میری حسین کی شہادت کے بعد آپ نے اس پورے کنبے کو لے کے چلنا ہے، بیمار امام کو زین العابدین کو کس طرح سے جلتے خیموں میں سے نکالنا ہے، اپنے کاندھوں پہ اپنے دوش پہ سوار کر کے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے، پھر وقت عبادت کے لیے گزارا، اور پھر انتظار کیا کہ حر جو ہیں شب کے تیسرے پہر حر بھی آ کے ان 72 نفوس میں شامل ہوتے۔ تو اس طرح سے یہ جو شب ہے یہ اسلام کی ایک بہت بڑی شب ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سی خرافات جو ہیں وہ شیاطین کے ذہنوں سے اور ان کے ہونٹوں سے، ان کے لبوں سے، ان کی زبان سے پھیلائی گئی ہیں افواہوں کے طور پہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ شب عبادت کی شب ہے۔ اس رات امام ساری رات عبادت میں مشغول رہے، اور پھر اگلی صبح شب عاشور کے بعد پھر یوم عاشور کہ جب فجر سے جو ہے پھر شہادتوں کا سلسلہ عصر تک یوم عاشور جاری رہا، اور آخری قربانی امام حسین کی، کہ جن کے 1912 تیر جسم میں پیوست تھے، اور اذان کی آواز آئی اور امام سجدہ ریز ہو